دیکھیں عمران خان پہ اس کا اثر یا نا اثر سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے. میرا سروکار یہ ہے کہ قانون کے مطابق آئین کے مطابق ہونا چاہیے. اگر انہوں نے بدنیتی سے پی ڈی ایم نے اپنے کیسز سے نکلنے کے لیے راہیں ہموار کی ہیں اور 50 کروڑ سے اوپر والے سارے کیسز کو جو ہے دفن کر دیا ہے, تو 50 کروڑ سے نیچے والی کرپشن ہی نہیں ہے ان کے مطابق. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے اپنے باقی قوانین بنا کے انہوں نے سارے کیسز دفن کر دیے, وہ تو کھل جائیں گے. عمران خان پر کیا اثر ہوتا ہے کیا اثر نہیں ہوتا ہے, وہ عمران خان کا کیس آئے گا تو اس پر جو ہے دیکھا جائے گا. یا آپ کو اسپیسیفک کیس بتائیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس پر کیا ہوگا. گوسا صاحب اور جی 90 دن کا ریمانڈ باہر میں جائے, 90 دن کا ریمانڈ کرتے ہیں یا جو کرتے ہیں. اب تو 90 دن کا اب تو ضرورت ہی نہیں ہے ان کو. اب تو اللہ واسطے اٹھا کے لے جاتے ہیں اور کون سا 90 دن اور کون سا, پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے 100 سال میں آج تک کھوسا ہاؤس ڈیرہ غازی خان میں کسی نے ریڈ نہیں مارا ہے, کسی نے چادر اور چار دیواری کو تحفظ کو پامال نہیں کیا ہے. 100 سال ہو گئے, انگریز نے بھی نہیں کیا تھا, کیونکہ کھوسا قوم ایک ایسی طاقتور قوم ہے جو انگریز کے خلاف بھی لڑتی رہی اور ان کے خلاف بھی سرنڈر نہیں کیا. کل پرسوں انہوں نے کھوسا ہاؤس پر ڈیرہ غازی خان میں جا کر ریڈ مارا اور میرے داماد کے جو ہے بھائی کو پکڑنے کے لیے گئے اور ذوالفقار کھوسا بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے نکل کے پھر گالیاں دی تو ISI والے آئے اور انہوں نے پکڑ لیا ان کو. بعد میں پتہ چلا وہ کسی اور ایجنسی کے ہیں اور ان کو چھوڑ دیا گیا, معافیاں مانگی گئیں. لیکن کیا یہ کبھی ہوا ہے کہ اس طرح سے در و دیوار توڑ کر آپ نے سارا جو ہے گھر میں گل گپاڑا کر کے توڑ پھوڑ کر کے لائسنسی اسلحہ سارا جو صدیوں سے پڑا ہوا تھا, جو میراث ہوتی ہے ایک تمندار کی, ایک چیف کی میراث ہوتی ہے, وہ بھی اٹھا کر لے گئے. تو یہ آج کل تو انہیں ضرورت ہی نہیں ہے 90 دن کی, بھائی ویسے ہی اٹھا کے لے جاتے ہیں. اب آپ کا بتائیں عمران ریاض کدھر ہے کدھر ہے بتائیں آپ, اس کا کوئی 90 دن کی بات ہے؟ تو اس لیے چھوڑ دیں. جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں یہ قانون اور آئین سے ماورا چیزیں ہو رہی ہیں, اور اس کا جو ہے عوام کے اندر جو غم و غصہ ہے یہ ووٹ مانگنے جائیں گے PDM والے تو پتہ چل جائے گا. میں دیکھیں پھر آپ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو پھر آپ جانتے ہی نہیں ہیں. عمر عطا بندیال ضرور سافٹ اسپوکن ہے, ضرور وہ جو ہے مہذب ہے, بہت زیادہ حلیمی طبع ہے, لیکن بہت زیادہ پختہ اور فرم ہے اپنے ارادے میں. وہ بالکل ایسی بات نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے پٹیشن آ گئی ہے نا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی, تو اس میں آپ دیکھ لیں گے کہ سپریم کورٹ جو ہے الیکشن سکیڈول کو کس طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پابند کرتی ہے. اس کا جواب آپ کو عنقریب مل جائے گا. چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے کوئی پریشر لینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور نہ ہی سپریم کورٹ کے جج پریشر لیتے ہیں. سو آپ خاطر جمع رکھیں. آنے والے چیف جسٹس بھی انہوں نے غلط پورٹرے کیا ہے, وہ شاید اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گے. چیف منسٹر ہیں جو عوام کے ترجمان ہیں ہی نہیں, جو عوام کے ووٹوں سے چیف منسٹر نہیں بنے ہوئے, وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی نمائندگی کر کے کیسے کر سکتے ہیں کہ جی نئی مردم شماری کے بنا الیکشنز نہیں ہیں تو نئی مردم شماری پر الیکشنز ہونے چاہیے. ان کو یہ اختیار ہی نہیں تھا. سو اس لیے اس کا بھی سپریم کورٹ احاطہ کرے گی. اور جہاں تک پنجاب اور خیبر پختونخوا کا ہے تو وہاں ایک غاصب کیئر ٹیکر حکمران ہیں, غاصب ہیں. KPK میں تو اس نے ساری اسمبلی ڈیزالو کر دی, کیبنٹ ڈیزالو کر دی, اس لیے کہ ساروں کی وابستگی سیاسی جماعتوں سے تھی. 5 سیاسی جماعتیں ہیں, 4 سیاسی جماعتیں ہیں, 3 سیاسی جماعتیں ہیں. الیکشن کمیشن کو لکھنا پڑا اور ساری جو ہے ڈیزالو ہو گئی. پنجاب میں بھی الیکشن کمیشن نے لکھا ہے پنجاب حکومت کو لکھا ہے کہ آپ صرف ڈے ٹو ڈے کام کر سکتے ہو. آپ کے جو وزراء اور جو اس سے مابرہ کام کر رہی ہے کابینہ, اس کا کوئی قانون اور آئین میں جواز نہیں ہے. اور یہ خواجہ آصف کے کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ کیئر ٹیکر کا کتنا اختیار ہوتا ہے. وہ حکومت کے برابر نہیں ہوتے, وہ ریگولر حکومت نہیں ہوتی ہے, اور نہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں اور نہ وہ 90 دن سے زیادہ تجاوز کر سکتے ہیں. چیف جسٹس ہمیں یہ عمر عطا بندیال چیف جسٹس تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے. یہ جتنے
نفیس شخص ہیں، جتنے یہ وزادار ہیں اور جتنا یہ قوم اور ملک کا درد رکھتے ہیں، جتنا ان ایشوز کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے بنیادی حقوق سے اگر کوئی متصادم ہے اور عوام کے حقوق پر جو ہے غاصبانہ یہ عمل ہے تو وہ انشاءاللہ اس کا تدارک کر کے جائیں گے، اور عوام دیکھے گی، انشاءاللہ دیکھے گی کہ جو ہے جس طرح سے انہوں نے اپنے کیسز کو دفن کر کے بند کیا ہے، قانون کو ترمیم کر کے، اور قانون کو اپنے ذات کے لیے انہوں نے مفاد کے استعمال کیا ہے مفاد عامہ کی بجائے۔ جو قانون اس حکومت نے 16 مہینے میں بنائے ہیں، ایک بھی مفاد عامہ کے لیے نہیں ہے، ایک بھی پبلک کے بینیفٹ میں نہیں ہے، ایک قانون سازی ایسی نہیں ہے جو عوام الناس کو کوئی فائدہ دیتی ہو۔ انہوں نے ذات کو فائدے پہنچائے ہیں، اپنے جو ہے کرپشن کے کیسز کو انہوں نے بند کیا ہے، انہوں نے 16 ارب کے مقصود چپڑاسی والے کیسز انہوں نے دفن کیے ہیں، بند کیے ہیں، انہوں نے ایسٹس والے کیسز بند کیے ہیں، اور اس جج کو MP1 کی جو ہے ہائیسٹ پوسٹ فیڈرل گورنمنٹ میں دی ہے۔